الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين إنما يأمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا أولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون فمثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا يسمع إلا دعاء ونداء صم بكم عمي فهم لا يعقلون يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير ما أهل به لغير الله فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم إن الذين يكتمون ما أنزل الله من الكتاب ويشترون به ثمنا قليلا أولئك ما يأكلون في بطونهم أولئك ما يأكلون في بطونهم إلا النار ولا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى والعذاب بالمغفرة فما أصبرهم على النار ذلك بأن الله نزل الكتاب بالحق فإن الذين اختلفوا في الكتاب لفي شقاق بعيد صدق الله العلي العظيم وبلغ رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين یہ سورہ بقرہ کی آیات ہیں اور گفتگو چل رہی ہے مشرکین کے عقائد اور اعمال کی۔ اسی سلسلے کی ایک بات یہ ہے کہ مشرک عرب کے اور وہ یہاں بھی یہی حال ہے، کچھ جانوروں کو اپنے بتوں کے نام پر چھوڑ دیتے تھے، پھر اس کو اپنے استعمال میں نہیں لاتے تھے، نہ بار برداری کے استعمال میں اور نہ کھانے پینے کے استعمال میں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے اس خیال کی اور اس عمل کی اصلاح فرمائی ہے، اس لیے یہاں پر جو خطاب ہے وہ ایھا الناس سے ہے، اے لوگو، جسے مومن غیر مومن سب شامل ہیں، کیونکہ یہ خطاب تو دراصل انہی مشرکین سے ہے۔ اے لوگو، تم کھاؤ ان چیزوں میں سے جو زمین میں موجود ہیں، حلال اور پاکیزہ چیز کو۔ اللہ تعالیٰ نے اس لیے زمین میں جو چیزیں پیدا فرمائی ہیں جو حلال ہیں اور پاکیزہ بھی ہیں، یہاں یہ نقطہ آپ ذہن میں رکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے جتنی چیزیں ہمارے کھانے کے لیے حلال کی ہیں وہ سب پاکیزہ ہیں، عمدہ ہیں، اور جتنی چیزیں حرام کی ہیں وہ سب گندی ہیں، وہ چاہے آپ کو دیکھنے میں جیسی بھی لگے، اور اگر طبیعت میں سلامتی ہو اور عقل بیمار نہ ہو تو عقل بھی یہ کہتی ہے گندی چیزیں ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے جب زمین میں حلال اور پاکیزہ چیزیں بنائی ہیں تو تم ان کو نذر مان کر، منت مار کر، دیوی دیوتاؤں کے نام پر چڑھا کر کے
حرام کیوں کرتے ہو؟ ان کو کھاؤ، اور شیطان کے قدم بقدم مت چلو، اسی کی طریقہ تمہیں شیطان ہی سکھاتا ہے، تو تم اس کے قدم بقدم مت چلو۔ وہ تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے، دشمن تو کھلا ہوا ہے لیکن دوست کے بھیس میں آتا ہے، اور تمہارے لیے وہ باتیں جو تمہیں جہنم کی آگ میں تپانے والی ہیں تمہیں خوشنما بنا کر دکھاتا ہے۔ اچھی خاصی حلال چیزیں تھیں، ان کو تم نے نظر مان کر اور حرام کر لیا تم نے اپنے اوپر۔ تو ایسا مت کرو، جیسے یہاں بھی ہے نا سانپ وغیرہ چھوڑ دیے جاتے ہیں، اسی طرح وہ چھوڑ دیتے تھے، تو اس سے اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا۔ اور اس کا حکم یہ ہے کہ اس طرح کے جانور حرام ہو جاتے ہیں، اس کے حلال ہونے کی صرف ایک ترکیب ہے، وہ یہ کہ جس نے اس کو اس طرح سے آزاد کیا ہے وہ توبہ کر لے اپنے برے عقیدے سے، اور پھر اللہ کا نام لے کر اس کو ذبح کرے تو اب حلال ہو جائے۔ اور اگر اس نے توبہ نہیں کیا، بغیر توبہ ہی کے ذبح کیا، تو چاہے بسم اللہ اللہ اکبر ہی کہہ کے ذبح کرے، وہ حلال نہیں ہوگا۔ بہت سے جانور چڑھا دیتے ہیں لوگ، نذر کر دیتے ہیں کسی کو، تو اگر جس کو نذر کر دیا، مالک بنا دیا، وہ اس کو بیچ ڈالے، تب اس کے نذر سے بچی نکل گئی، اس کو کسی مسلمان نے خرید لیا، آپ نے بسم اللہ علیہ اکبر کہہ کے ذبح کیا تو حلال ہے۔ لیکن ایسی ہی اگر ہے تو چاہے 100 دفعہ بسم اللہ اللہ اکبر پڑھے، وہ حلال نہیں ہوگا۔ کوئی ناپاک چیز بسم اللہ پڑھنے سے پاک تھوڑے ہو جاتی ہے، جب تک کہ اس کا جو پاکی کا پورا طریقہ ہے وہ نہ اس کے ساتھ برتا جائے۔ تو شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے۔ انما یامرکم بالسوء والفحشاء وان تقولوا اللہ ما لا تعلمون، وہ تو تمہیں یہی مشورہ دیتا ہے، یہی حکم دیتا ہے کہ تم برائی کے کام اور بے حیائی کے کام کرو۔ سو برائی کے کام، جس کو عقل سلیم بھی برا سمجھتی ہے، اگر شریعت نہ نازل ہوتی، شریعت نہ کہتی، اس کو نہ برا بتاتی، تو بھی آدمی کا فہم وہ اس کو سمجھتا کہ یہ کام برا ہے۔ بے حیائی کے کام آپ جانتے ہی ہیں جو بالکل کھلی ہوئی برائیاں ہیں، تو شیطان تمہیں اسی کا حکم دیتا ہے، اور یہ کہ تم اللہ تعالیٰ کے ذمے وہ باتیں لگاؤ جو وہ نہیں جانتے ہیں، یعنی یہ کہ اللہ تعالیٰ نے تم جانوروں کو حرام قرار دیا نہیں، اور تم انہیں حرام قرار دے کر یہ گویا کہہ رہے ہو کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو حرام قرار دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے شرک کی اور شرک کے یہ عقیدے کی جڑ کاٹی ہے یہاں، لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ ایسا نہیں ہے کہ اسی زمانے میں تھا، مشرکین ہی میں تھا۔ اس طرح کی کتنی رسومیں بد ہیں جو آج خود ہمارے معاشرے میں جاری ہیں، اور اس طرح جاری ہیں کہ اس کو لوگ مسلمان ہونے کی علامہ سمجھتے ہیں۔ کتنی چیزیں ایسی ہیں، ذرا آپ گاؤں دیہات میں چلے جائیں، شہر کے پرانے محلوں میں یا نئے محلے میں بھی ذرا اس طرح کے لوگوں سے ملیں تو بات چیت کریں تو اندازہ ہوتا ہے۔ شادی بیاہ ہے، صحرا کی رسم کتنی ہے، صحرا جو پہناتے ہیں گلے میں۔ میں نے اپنی دین کامل میں کتاب میں لکھا ہے کہ شرک ہے یہ، میں نے خود تھوڑے لکھ دیا ہے، کہیں سے نقل کر کے لکھا ہے۔ تو کئی میرے دوستوں نے پوچھا کہ یہ کیسے شرک ہے جو سمجھ میں نہیں آتا ہے، پھول کا ہارے تو ہے پہنا دیا نا،
تو میں نے کہا ذرا منع کر کے دیکھو کہ نہ پہناؤ بغیر اس کے نکاح ہو جائے تو پتہ چلے گا. کہیں گے کہ نکاح ہے جو مردود ہو جائے گا، نہ مبارک ہو جائے گا اور منحوس ہو جائے گا، تب پتہ چلے گا پھول کا ہار ہے یا اس میں کچھ اور ہے نا. ویسے تو مہک رہا ہے نا بھائی، پھول ہے مہکے گا تو ہی، لیکن اس کے ساتھ چونکہ یہ عقیدہ لگا ہوا ہے کہ اگر نہ ہوگا تو یہ نکاح منحوس ہو جائے گا. اور اتفاق سے اگر کوئی لڑکا نہ ہوا 2-4 سال تب تو اور آفت ہے، پکا ہو گیا معاملہ ہے نا. تو شرک اسی کا نام تو ہے نا، اور کس چیز کا نام شرک ہے. وَإِذَا قِيلَ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا أَوَلَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُونَ. اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو احکام نازل کیے ہیں ان کی پیروی کرو، تو یہ کہتے ہیں کہ نہیں، ہم تو پیروی کریں گے اس کی جس پر ہم نے اپنے باپ دادا کو پایا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کیا تب بھی اپنے باپ دادا کی پیروی کریں گے جب کہ ان کے باپ دادا نہ عقل رکھتے ہوں کچھ اور نہ صحیح راستے پر ہوں، تبھی پیروی کریں گے. یہاں پر باپ دادا کی پیروی کرنے سے منع کیا گیا کہ باپ دادا کی پیروی مت کرو، بلکہ اللہ کے احکام کی پیروی کرو. لیکن یہ بتا دیا گیا کہ کس طرح کے باپ دادا کی پیروی نہ کرو. ایسے باپ دادا کی پیروی نہ کرو جو باپ دادا عقل سے کورے اور ہدایت سے محروم ہوں. یہ مطلب نہیں ہے کہ کسی بھی باپ دادا کی پیروی نہ کرو. اگر باپ دادا اہل عقل ہیں اور ہدایت کی راہ پر ہیں تو ان کی پیروی کرو. خود قرآن مجید میں ہے واتبع سبیل من اناب الیہ، اور پیروی کرو اس شخص کی جو ہماری طرف متوجہ ہو، رجوع ہو. یوسف علیہ السلام کے قصے میں ہے نا کہ واتبعت ملۃ آبائی، میں اپنے باپ ابراہیم کی پیروی کرتا ہوں. یوسف علیہ السلام فرما رہے ہیں نا، ایسے پہلے فرمایا کہ ان کے بیزار ہوں. تو یہاں پر یہ معاملہ صاف کر دیا کہ یہ بات عام نہیں ہے کہ کسی باپ دادا کی پیروی نہ کی جائے. 2 لڑکے ہیں، ایک لڑکے کے باپ دادا ڈاکو، چور، غنڈہ، بدماش، دوسرے کے باپ دادا دیندار، متقی، پرہیزگار، صالح، نیک. تو کیا دونوں کہا جائے گا اپنے باپ دادا کے راستے میں نہ چلو؟ اس کو تو کہا جائے گا اگر خراب ہو رہا ہو دیکھو تمہارے باپ دادا کیسے متقی پرہیزگار تھے اور تم فتنہ بازی کرتے ہو. اور اس کو کہا بھیا دیکھو اپنے ابا کا راستہ پہ نہ چلنا، ورنہ زندگی ان کی جیل میں کٹ گئی، پولیس انڈا کھاتے، تم تو صحیح ہو جاؤ. بات سمجھ شریف میں آ رہی حافظ جی ہے نا. تو معلوم ہوا کہ مطلقاً یہ نہیں ہے کہ باپ دادا کی پیروی نہ کرو. یہ میں کیوں کہہ رہا ہوں، اتنی تفصیل میں کیوں گیا میں؟ اس لیے اتنی تفصیل میں گیا کہ کچھ عقل مند پیدا ہو گئے ہیں زمانے میں، انٹلیکچوئل، نئے انٹلیکچوئل، جو کہتے ہیں کہ ہم تو کتاب اللہ سنت رسول اللہ کی پیروی کریں گے صرف. یہ ابو حنیفہ شافعی کہاں سے آ گئے؟ ان کی پیروی کہاں کریں ہم؟ بات سمجھ میں آئی؟ ابو حنیفہ، شافعی، مالک، امام احمد بن حنبل وغیرہ وغیرہ جو علماء، جو ائمہ مجتہدین ہیں، یہ کون لوگ تھے؟ یہ وہ تھے جو کتاب و سنت کی پیروی کرتے تھے. ہم ان کی پیروی اس لیے کرتے ہیں تاکہ ہمیں کتاب و سنت پر عمل کرنا آ جائے. نماز پڑھنا نہیں آتا تھا آپ کے لڑکے کو، ہم سے پوچھنے لگا تو ہم نے کہا دیکھو جاؤ دیکھو اپنے ابا دادا کو نا کیسے پڑھتے ہیں ویسے پڑھو. تو یہ ابا دادا کی پیروی ہو گئی کہ اللہ رسول کی پیروی ہوئی؟ بولیے حافظ جی جلدی. ہاں تب آپ بول دیا کہ جلدی سے، ہے نا. یہ اللہ رسول کی پیروی ہو گئی نا. لیکن آسان ہو گیا، ابا کو دیکھا، دادا کو دیکھا تو آسان ہو گیا پڑھنا نا. تو ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور یہ ائمہ مجتہدین ہیں، ان حضرات کی پیروی ہم اس لیے نہیں کرتے کہ ہم ان کو نبی معاذ اللہ رسول مانتے ہیں اور ان کو ہم صاحب دین و صاحب ملت مانتے ہیں،
بلکہ اس لیے ان کی پیروی کرتے ہیں کہ ان کی پیروی کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرنا ہمیں آسان ہو جائے گا۔ یہ ہم کو سمجھا دیتے ہیں دین کی بات کو، ہم کو دین کی بات کو سمجھا دیتے ہیں۔ تو اس آیت نے یہ نہیں بتایا کہ ائمہ مجتہدین کی پیروی نہ کرو جو آپ ہم کو سمجھانا چاہتے ہیں، بلکہ اس آیت نے یہ بتایا کہ تم ائمہ مجتہدین کی پیروی کرو۔ اس لیے کوئی یعقلون لا یہتدون ہیں، ان کی پیروی سے منع کیا کہ جو لا یعقلون لا یہتدون ہیں۔ یہ تو یعقلون لا یہتدون ہے نا، اس لیے ان کی پیروی کرو، بغیر اس کے نہ تم عقل سے صحیح راستہ پکڑ پاؤ گے اور نہ ہدایت کا راستہ پاؤ گے، ہے نا بات؟ یہ بات ضروری تھی کہ نہیں جو میں نے عرض کیا؟ فتنہ پھیلا ہوا ہے نا، فتنہ پھیلا ہوا ہے، بغل میں موٹی کتاب دبائے لوگ دوڑ رہے ہیں، اور لوگ دیکھتے ہیں بہت عمدہ چکنے کاغذ پر اور نہایت خوبصورت بائنڈنگ کتاب چھپی ہے تو ضرور قابل عمل ہے۔ یہ کتاب چاہے پیلے ہی کاغذ میں چھپی ہو، بات حق لکھی ہونی چاہیے، ہے نا؟ کوئی مولانا صاحب آئے خوب 1500 روپیہ گز کا کرتا پہن کے، اب 1500 سے آگے میری پہنچ نہیں حافظ جی، وہاں تک نہیں، وہ تو سن کے کہہ رہا ہوں، ہے نا؟ اور خوب شیروانی وانی ڈٹ کے اور پورے تھان کا امامہ باندھ کر کے اور علم غلم انا اشراب بکیں، ارے کوئی بالکل مولوی بیچارہ دبلا پتلا جیسے 3 دن کا بھوکا ہو اور ایسی موٹا چھوٹا کپڑا پہن کر کے آ جائے وہ بیان کرے، لیکن حق بیان کرتا ہوں تو کیا ان کی چمکدار صافہ کی وجہ سے ان کی بات حق ہو جائے گی؟ اور یہ بیچارہ جو ہے دبلا پتلا، پیٹ چپکا ہوا، یہ چونکہ دبلا پتلا ہے اقبال بھائی کی طرح، اس لیے اس کی بات ناحق ہو جائے گی؟ بات کو سمجھ نہیں میں آ رہی ہے؟ حق دیکھو، دلائل کو دیکھو، عقل کا استعمال کرو اور دیکھو کہ کون راہ ہدایت کے اوپر ہے۔ ہدایت کی راہیں یہاں سے کھلتی ہیں، لیکن جو نہ سمجھنا چاہے تو اس کی مثال ایسی ہے کہ مثل الذین کفروا کمثل الذی ینعق بما لا یسمع الا دعاء نداء۔ کافروں کی مثال، کافروں کی حالت اس شخص کی طرح ہے کہ جو آواز دے رہا ہو، بلا رہا ہو۔ ایسے جانوروں کو، اکثر جانور ایسے ہوتے ہیں جو نہ سنتے ہیں، جو نہیں سنتے ہیں مگر پکار کو اور آواز کو۔ بیل چلا جا رہا ہے، آپ کی بکری چلی جا رہی ہے، آپ اس کو بلائیے تو آواز سنتی ہے، وہ بھینس وہ بکری آواز سنتی ہے، پکار سنتی ہے۔ آپ اسے کہ آؤ حلوہ کھلانے، تو حلوہ نہیں جانتی، ہو سکتا ہے شاید سمجھ کے اتنا آ جائے وہ، لیکن اس کو چاہے حلوہ کھلائیے اور چاہے وہ آم کا پتہ کھلائیے، وہ کیا جانے بیچاری کیا ہے یہ، چاہے چائے پلائیے چاہے پانی پلائیے۔ ایسے ہی کفار ہیں جو سمجھنے کا ارادہ ہی نہیں رکھتے کہ ان کو رسول یا نائبین رسول اب بلا رہے ہیں، حق کی طرف دعوت دے رہے ہیں، لیکن یہ آواز ان کی سنتے ہیں کہ ہاں کچھ بول رہے ہیں یہ، لیکن وہ بات حلق کے نیچے نہیں اتر رہی ہے، اس لیے ان کا آواز سننا ایسا ہی ہے جیسے اس جانور کا آواز سننا ہے کہ آواز سن رہا ہے جانور، بہرا تو نہیں ہے، لیکن یہ تو سمن بہرے بھی ہیں۔ اس لیے بہرے ہیں کہ جیسے بہرا نہیں سنتا تو اس کا اثر نہیں لیتا، ویسے ہی سن کر اثر نہیں قبول کر رہے ہیں۔ بکمون یہ گونگے بھی ہیں، اس لیے گونگے ہیں کہ جیسے گونگا تو بول ہی نہیں پاتا، معذور ہے، لیکن یہ بولنے سے معذور نہ ہونے کے باوجود حق بات نہیں بولتے۔ عمیون اندھے ہیں، اس لیے کہ اندھا تو واقعی اندھا ہے، اس لیے اس کو راہ سجائی نہیں دیتا، لیکن ان کو تو راہ دکھانے والا پیغمبر خدا راہ دکھا رہا ہے، لیکن بھی یہ راہ نہیں دیکھتے کہ اس پر چلیں۔ فہم لا یعقلون، لہذا یہ عقل نہیں رکھتے۔ اوپر فرمایا تھا کہ اے لوگوں کھاؤ حلال و پاکیزہ،
یہاں ایمان والوں کو خطاب ہے کہ یا الذین آمنوا کلو، اے ایمان والو کھاؤ۔ کیا آپ سمجھتے ہیں اللہ میں آپ کو کہہ رہے ہیں کھاؤ؟ اسی لیے حافظ جی کہتا ہوں کبھی کبھی دعوت کر دیا کیجیے تاکہ بات بنتی رہے۔ اچھا کوئی کھلائے گا تبھی تو کھائے گا نا آدمی۔ یا الذین آمنوا کلو، اے ایمان والو کھاؤ، لیکن کیا کھاؤ؟ من طیبات ما رزقناکم، ہم نے تم کو جو دیا ہے اس میں سے حلال اور پاکیزہ چیزیں۔ وہاں حلال کا لفظ آیا تھا، وضاحت ضروری تھی، یہاں صرف طیبات کا لفظ آیا ہے۔ طیبات معنی وہ چیز جو حلال بھی ہو، پاکیزہ بھی ہو، عمدہ بھی ہو۔ اب میں نے عرض کیا کہ جتنی حلال چیزیں ہیں سب پاکیزہ ہی ہیں، جتنی پاکیزہ چیزیں سب حلال ہیں، لیکن اس پہ بھی تو درجہ بندی ہے نا، کوئی چیز اچھی ہے، کوئی اس سے اچھی ہے، کوئی اس سے اچھی، کوئی اس سے اچھی ہے۔ لڈو ہے، پھر برفی ہے، پھر پیڑا ہے، پھر قلاقند ہے، پھر آگے حافظ جی بولتے رہیے گاجر کا حلوہ ہے، رسول اللہ ہے، وغیرہ 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 بڑھتا جا رہا ہے نا۔ افلاطون نہیں کہا آپ نے؟ اچھا خیر چلیے، تو یا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم، اے ایمان والو جو ہم نے تم کو دیا ہے اس میں سے پاکیزہ اور حلال چیزیں کھاؤ۔ دوسری جگہ فرمایا وَاعْمَلُوا صَالِحًا، یہاں یہ نہیں ہے، اور نیک عمل کرو۔ علماء فرماتے ہیں کہ حلال کھانے کا اثر یہ ہے کہ نیک کام کرنے کا خیال پیدا ہوگا، اور حرام کھانے کا یہ اثر ہے کہ نیکی کا خیال ہی نہ آئے گا، نیکی کی طرف رجحان نہیں ہوگا، وہ حرام گردش کر رہا ہے۔ پہلی چیز آدمی کے لیے یہ ہے کہ اکل حلال ہو، کھانا اس کا حلال ہونا چاہیے۔ جب کھانا حلال ہوگا تو توبہ کی بھی توفیق ہوگی، نماز بھی توفیق ہوگی، اور سب سے پہلے استنجا کی بھی توفیق ہوگی۔ حرام کھائے گا تو استنجا کی توفیق نہیں ہوگی، توفیقیں سلب ہو جاتی ہیں۔ آدمی جیسی غذا کھاتا ہے ویسی ذہن بنتا ہے نا، ویسی ذہن بنتا ہے، ظاہری لحاظ سے بھی اور باطنی لحاظ سے بھی۔ اگر آپ بالکل جاوید بھائی بالکل کالا کلوٹا والا گڑ جو 5 سال کا پرانا وہ کھائیے تو ہے تو گڑ ہی میٹھا تو آئے گا نا، لیکن منہ کیسا بنے گا؟ دور سے بھی دیکھیں کوئی آدمی یار کیسا منہ بنا رہا ہے یہ۔ اور اگر گرم گرم رسول اللہ کھائیے تو فرق ہو گیا نا، ظاہری فرق۔ یہ ظاہری فرق ہے نا جو سب دیکھتے ہیں۔ میں قسم کھا کے کہہ سکتا ہوں کہ اس سے زیادہ باطنی و معنوی اثر ہوتا ہے، روحانی اثر ہوتا ہے حرام اور حلال غذا میں۔ حلال غذا کھا کے کوئی دیکھے کہ طبیعت میں کس قدر فرحت اور انبساط اور انشراح ہے اور نیکی کی طرف رجحان ہے، اور حرام کھا کے دیکھ لیں، حرام کھا کے دیکھ لیں۔ میں نے واقعہ سنایا ہوگا لیکن پھر سنا دیتا ہوں کہ دیوبند میں ایک بزرگ تھے، عبداللہ نام کے بزرگ تھے، عالم نہیں تھے، ان پڑھ آدمی تھے لیکن اللہ والے تھے، بزرگ تھے، غریب آدمی تھے، گھاس کھود کے بیچتے تھے اور اسی سے گزارا کرتے تھے۔ جب اتنی گھاس کھود جاتی تھی کہ اس کو بیچ کر کے آج کا کھانا کا انتظام ہو جائے گا تو پھر اللہ اللہ کرتے تھے، ہے نا۔ تو وہ دارالعلوم دیوبند میں تشریف لائے۔ حضرت مولانا یعقوب صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے یہ بالکل ابتدائی دور تھا۔ حضرت مولانا یعقوب صاحب رحمۃ اللہ علیہ حضرت ثانی کے بھی استاد ہیں، بالکل شروع کا دور تھا۔ ان سے کہا مولوی صاحب ہم آپ لوگوں کی دعوت کرنا چاہتے ہیں، سمجھا؟ اگر کوئی غریب آج دعوت کرے تو ہم ہیں، حافظ جی پہلے ہم سے پہلے انکار کرنے کی فرصت نہیں ہے، 4 سیزن میں ہماری دعوت ہے آج، ہے نا۔ لیکن ان بزرگوں نے نہیں، گھاس کھودنے والے ہیں، انہوں نے دعوت قبول کر لی، تو فلاں دن دعوت ہے، ٹھیک ہے۔ جب فلاں دن آیا تو گئے، انہوں نے 1 روپیہ حضرت کو دیا کہ حضرت ہم کہاں پکوائیں گے، کس سے پکوائیں گے، 1 روپیہ آپ لے لیجئے اور آپ خود ہی پکا کھا لیجئے گا آپ لوگ۔
اس زمانے میں 1 روپیہ میں بہت کام ہو جاتا تھا. آج تو 1 روپے میں ٹافی بھی شاید نہ ملے اچھی. خیر لے لیا حضرت نے لے لیا. پھر فرمایا کہ بھائی دیکھو ایسا کرو کہ عبداللہ میاں نے روپیہ دیا ہے دعوت کھانے کے لیے، تو سارا سامان اور جس ہانڈی میں کھانا پکے وہ ہانڈی بھی انہیں کے پیسے سے خرید کے لے آؤ. اپنی ہانڈی بھی نہیں پکائیں گے. 1 روپیہ کی اس وقت اتنی قیمت تھی. اگر ابھی ہم اتنے لوگ بیٹھے کہوں 1 روپیہ کا سکہ نکالو، نوٹ تو نکالے گا نہیں کوئی، تو سکوں شاید کسی کی جیب میں نہ نکلے. میں بے عزتی کرنا نہیں چاہتا کہ 1 روپیہ لوگوں کے پاس نہیں ہے، لیکن نکل نہ پائے گا، مشکل ہے. اس لیے جب کوئی بیلی اسپتال جاتا ہے لڑکا ہمارے یہاں سے، ہاں چلو رستے میں کہتا ہوں پہلے 1 روپیہ انتظام کرنا تب جانا، یہ دقت ہو جائے گی. خیر اس 1 روپے میں ہانڈی بھی آئی، کھانا بھی سب آ گیا. کھایا سب نے، اساتذہ نے. 1 مہینہ کے بعد حضرت مولانا یعقوب صاحب نے اپنے شاگردوں سے فرمایا کہ عبداللہ میاں نے جو دعوت کی تھی اس کا نور آج تک محسوس ہوتا ہے. تو جو شخص روزانہ یہی حلال کھانا کھاتا ہے اس کے قلب کی نورانیت کا کیا عالم ہوگا. آج ہماری آنکھ فجر کے لیے نہیں کھلتی، تہجد کے لیے کیا کھلے گی، فجر کے لیے نہیں کھلتی ہماری آنکھ. آج ہماری نگاہوں میں پاک بازی نہیں ہے، ہمارے خیالات میں عفت نہیں ہے. کیوں نہیں ہے؟ ہمیں اپنی غذا کا اہتمام نہیں ہے، اپنے کھانے کا اہتمام نہیں ہے. جو تاجر پیشہ ہے اس کو اہتمام نہیں ہے اس بات کا کہ ہم گاہک کے ساتھ کوئی ایسا معمولی سا بھی معاملہ نہ کریں جس میں کسی درجے بھی فراڈ پایا جاتا ہو. جو نوکری پیشہ ملازمت پیشہ ہیں اس کو اس کا اہتمام نہیں ہے کہ ہم نے جو معاہدہ کیا ہے جہاں ملازمت کر رہے ہیں اس معاہدے کی پوری پاسداری کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے ہیں. ہے نا مان مشین خراب ہے الٹرا ساؤنڈ کی، تب وہ رپورٹ لکھ کے دے دیے، جانتے ہیں مشین خراب ہے، ہو سکتا ہے رپورٹ غلط ہو. تو یہ جو فیس لی حلال ہو گئی. ہر آدمی جو پیشہ رکھتا ہے، جس پیشے سے جو بھی متعلق ہے، وہ اس بارے میں غور کر لے. جب عقل حلال ہوگا، غذا حلال ہوگی، تو قلب میں نورانیت آئے گی، عمل صالح کرنے کی توفیق ہوگی. اس کھانے سے جو خون بنے گا، اس خون سے جو نطفہ بنے گا، اس سے جو اولاد پیدا ہوگی وہ صالح ہوگی. اولاد نالائق ہو رہی کیوں نہ نالائق ہوگی؟ آپ نے اللہ کے ساتھ نالائقی کی ہے تو آپ کی اولاد آپ کے ساتھ نالائقی کرے گی. کیا خیال ہے جاوید بھائی؟ ہے نا. ایک بزرگ تھے، پہلے جیسے آج کل لوگ سائیکل موٹر سائیکل کار وغیرہ رکھتے ہیں سواری کے لیے ناخن، تو اس زمانے میں لوگ گدھا خچر گھوڑا رکھتے تھے سواری کے لیے. تو خچر رکھے ہوئے تھے. ایک دن گئے اس کے پاس، اس نے مارا لات. ارے اس کا اچھا آج ہم نے اپنے آقا کی کوئی نافرمانی کی ہے، اس لیے اس نے اپنے آقا کی نافرمانی کی. ہم سے گناہ ہوا ہے، اللہ کی کوئی نافرمانی، اس لیے اس نے نافرمانی کی. آپ چلے سائیکل پنچر ہو گئی تو آپ نے غور کیا کیوں پنچر ہوئی؟ کیل گڑنے سے پنچر ہو گئی. کیل کیوں گڑی؟ کیل مالک مختار ہے جو گڑ گئی. آسمان بھائی ہم نے گڑبڑ کیا ہے، ہم نے گڑبڑ کیا ہے. اہل ایمان کی سوچ کا رخ یہ ہونا چاہیے، ان کی فکر کا رخ یہ ہونا چاہیے. ارشاد ہوتا ہے ایمان والو کھاؤ ان حلال اور پاکیزہ چیزوں میں سے. طیبات کا ترجمہ دونوں آئے گا، حلال اور پاکیزہ دونوں اس میں شامل ہیں. ان حلال اور پاکیزہ چیزوں میں سے جو ہم نے تم کو دیا ہے، اور چونکہ ہم نے تم کو دیا ہے اس لیے وشکر للہ، ہمارا شکر ادا کرو، اللہ کا شکر ادا کرو. اور شکر یہی ہے کہ کھانے کے بعد اور پھر تاش کھیلو الحمدللہ پڑھ گئے. نہیں الحمدللہ تو کہو ہی، وہ تو ضروری ہے، لیکن
اس کھانے سے جو قوت پیدا ہو اس کو اللہ کی طاعت میں لگاؤ، اللہ کی نافرمانی سے کم از کم درجہ یہ ہے کہ اللہ کی نافرمانی سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ ان کنتم یاہ تعبدون، اگر تم اسی کی عبادت کرتے ہو، اگر تم اسی کی عبادت کرتے ہو، اور ظاہر بات ہے کہ مومن ہو تو اسی کی عبادت کرتے ہو، اور عبادت کے معنی ہی ہے اطاعت اور بندگی کے، کہ فرما برداری کرتے ہو، انہی کے کہنے پر چلتے ہو، تو شکر ادا کرو۔ تو یہ مشرکین نے کچھ چیزوں کو اپنے لیے حرام قرار دے لیا تھا، جیسا اوپر تذکرہ آیا کہ یہ جانور یہ اونٹنی ہے نا بتوں کو کے نام پر چھوڑ دیا، پھر اس کو استعمال میں نہیں لا رہے ہیں، اپنے برت نہیں رہے ہیں اس کو۔ تو اس پس منظر میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل بہ لغیر اللہ ہے، اللہ نے تو تمہارے اوپر صرف مردار کو اور خون کو اور خنزیر کے گوشت کو اور اس چیز کو جو غیر اللہ کے نامزد کر دیا گیا ہو حرام قرار دیا ہے۔ 4 چیزوں کو حرام بتایا ہے۔ اس کا مطلب نہیں کہ یہی 4 چیزیں حرام ہیں، میں نے عرض کیا نا کہ انہوں نے جانوروں کو کچھ حرام قرار دے دیا تھا، اس پر یہ فرما رہے ہیں کہ تو اس طرح کی چیزوں میں یہی 4 چیزیں حرام ہیں، باقی اور چیزیں بھی حرام ہیں جن کا تذکرہ قرآن مجید میں بھی آیا ہے اور حدیث میں آیا ہے۔ تو 4 چیزوں، پہلی چیز کیا ہے؟ مردار۔ مردار کسے کہتے ہیں؟ مردار وہ ہے جو اپنی طبیعی موت پر جائے، وقت آیا مر گیا جانور، یا جسے غیر شرعی طریقے سے ذبح کیا گیا ہو، جھٹکے سے ذبح کر دیا گیا، مارا لاٹھی مر گیا، بندوق سے مارا، گولی سے مارا مر گیا، چھت پر سے گرا مر گیا، گاڑی سے ایکسیڈنٹ ہوا مر گیا۔ غیر شرعی طریقے سے جو چیز ذبح کی جائے، مار ڈالی جائے، وہ مردار ہے، یا طبیعی موت مر جائے تو اس کو سبھی جانتے ہیں وہ مردار ہے۔ والدم، اور دوسری چیز خون ہے۔ خون سے مراد دم مسفوح، قرآن مجید ہی میں آگے آیا ہے، او دم مسفوحین، دم مسفوح نے بہتا ہوا خون۔ جب کہیں چوٹ لگ جائے تو خون بہنے لگتا ہے نا، کہیں کٹ جائے تو خون بہنے لگتا ہے، یہ بہتا ہوا خون ہے۔ اور کچھ خون ایسا ہوتا ہے کہ مثلا جانور ذبح ہوا، سب خون بہہ گیا، اب کچھ خون گوشت پر لگا رہ جاتا ہے، وہ خون ہے جو دم غیر مسفوح، بہتا ہوا خون نہیں ہے، وہ ناپاک، جو چیز حرام ہے وہ ناپاک بھی ہے، تو وہ ناپاک نہیں ہے وہ۔ اور یوں حدیث شریف میں 2 خون کو حلال کہا ہے، ایک کلیجی کو اور دوسرے کیا ہاں وہی میں سوچ رہا اس کا نام کیا ہے، اس لیے کہ وہ بھی خون ہی ہے، لیکن اللہ میاں نے اس کو جما دیا ہے اسی طرح سے جس طرح سے دودھ وغیرہ فریزر میں رکھ کر کے جما کے آئس کریم بنا دیتے ہیں تو پانی نہیں رہ جاتا، اسی طرح اللہ نے اس کو کلیجی بنا دیا۔ تو خون حرام ہے اور ناپاک بھی ہے۔ جتنی چیزیں حرام ہیں اور ناپاک ہیں ان کا کھانا پینا، ہر طرح کا استعمال ناجائز ہے، ان کو خریدنا بیچنا بھی ناجائز ہے، اسی لیے خون کا بھی خریدنا بیچنا ناجائز ہے، مردار کو بھی خریدنا بیچنا ناجائز ہے، مردار کی کھال کو بھی خریدنا بیچنا ناجائز ہے۔ وہ ناپاک بھی ہیں
اور ان کا استعمال یہاں تک کہ خریدنا بیچنا بھی ان کا ناجائز ہے۔ البتہ اگر کھال کی دباغت کر لی جائے، اب دباغت کے بعد اس کا خریدنا بیچنا جائز ہے، وہ پاک بھی ہو گئی۔ جو کھال جانور کی اتاری گئی، ایسے جانور کی جو غیر شرعی طریقے سے ذبح کیا گیا ہے یا مردار ہے، وہ کھال بھی ناپاک ہے اور نجس بھی ہے، لیکن جب دباغت کر لیا گیا، اس کو گزار کر کے کر لیا گیا، بنا لیا گیا اس کو، جیسے طریقہ اس کا بنانے کا، تو اب وہ پاک بھی ہو گئی اور اس کا خریدنا بیچنا بھی ناجائز ہو گیا۔ جوتا بنائیے چاہے پرس بنائیے، جو چاہے بنائیے، لیکن اس سے پہلے نہیں۔ لیکن جو حلال جانور ہے اس کو اگر ذبح کیا تو ذبح کرنے سے کھال پاک رہے گی، اس کو خریدنا بیچنا جائز ہے، جیسے عام طور سے ہو رہا ہے۔ قربانی کھانے بیچتی تھیں، اب تو آج کل کے تو آفتیں آ گئی ہیں۔ اب رہا یہ کہ آج کل تو خون کا بہت استعمال ہونے لگا ہے، جہاں پلیٹ ریٹ کم ہوئی جہاں خون چڑھاؤ۔ اب ظاہر بات ہے کہ آدمی ہی کا خون چڑھاتے ہیں، اس کو اگر بھینس کے بھی چڑھائیں تو بھی یہی مسئلہ پھنسے گا۔ لیکن یہ جو خون چڑھایا جاتا ہے، کیا یہ جائز ہے، درست ہے یا نہیں درست ہے؟ آج کل تو خون کا ڈونیشن بھی خوب ہو رہا ہے، بڑے بڑے ٹوپی لگا کر کے لوگ اونچی اونچی کیمپ لگاتے ہیں خون کے ڈونیشن کے لیے، عرب ممالک میں بھی ہو رہا ہے۔ دیکھیے یہ سب اس وقت جائز ہے جب اضطراری حالت ہو۔ اضطراری حالت کا مطلب یہ ہے کہ اب اس کے بغیر جان نہ بچے گی، اس کو اضطراری حالت کہتے ہیں کہ اس کے بغیر جان نہ بچے گی۔ لیکن اب تو فیشن بن گیا ہے، اب تو ایسی صورت ہو گئی ہے کہ اس کے خلاف بولے اگر آدمی تو اپنی حجامت بناوے۔ ہاں، لیکن کیا اس کی وجہ سے مسئلہ بتانا چھوڑ دیا جائے، کہنا چھوڑ دیا جائے؟ کم از کم عقیدہ تو درست رہے نا، عقیدہ تو صحیح رہے نا، علم تو صحیح رہے۔ اگر عمل صحیح نہیں ہے تو کیا علم بھی غلط کر دیا جائے؟ علم تو صحیح ہونا چاہیے نا۔ یہ تو حالات ہیں، دنیا میں آتے جاتے رہتے ہیں، کبھی اس طرح کے حالات ہیں، کبھی اس طرح کے حالات ہیں، کبھی پھر اس طرح کے حالات ہو جائیں گے، کچھ نہیں کہا جا سکتا۔ فَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ، یہ تو زمانہ ہے، یہ جو لوگوں کے درمیان بدلتا رہتا ہے، ہمیشہ زمانہ ایک رفتار پر نہیں رہتی۔ چنانچہ کہتے ہیں تاریخ اپنے آپ کو دہراتی ہے، تاریخ کیا دہرائے گی؟ اللہ میں دہراتے ہیں، تاریخ دہرائے گی۔ لیکن ایک محاورہ ہے، چل گیا ہے ایک محاورہ۔ تو یہ خون بہرحال بیچنا تو درست اب بھی نہیں ہے۔ کوئی ضرورت ہے تو آدمی کو ٹھیک ہے ڈونیٹ کر دیں، لیکن پیسہ لینا، جیسا کہ پیشہ بھی بہت لوگوں نے بنا لیا ہے، اس کی کہاں سے گنجائش اس کے استعمال کی نکل سکتی ہے اضطرار کی حالت میں، لیکن خرید و فروخت کی گنجائش کیسے نکلتی ہے میری سمجھ میں نہیں آتی بات۔ تیسری چیز لحم الخنزیر، خنزیر مانے سور، اس کا گوشت ہے آیا ہوا یہاں، لیکن پوری امت کا اجماع ہے اس کے اوپر کہ خنزیر کا گوشت ہی حرام نہیں ہے، بلکہ اس کی ہر چیز حرام ہے، اس لیے کہ وہ نجس العین ہے، اس کی ہر چیز حرام ہے۔ اس کا بال بھی حرام ہے۔ دیکھیے مردار کا بال اور مردار کی ہڈی پاک ہے، وہ ناپاک نہیں ہے، لیکن خنزیر کی ہر چیز ناپاک، ہر چیز حرام ہے۔ اسی واسطے جو برش پہلے آتے تھے، اب پتہ نہیں آتے کہ نہیں آتے، وہ سور کے بال کے بنے ہوئے، اس برش سے اگر کوئی چیز رنگ لی جائے تو وہ چیز بھی ناپاک ہو جائے گی۔
اب اس کے پاک کرنے کی صورت صرف یہی ہے کہ کھروچ کر کے اس رنگ کو ہٹا دیا جائے، اس لیے کہ وہ نجس العین ہے، اور یہ ایسی چیز ہے کہ اس کو دیکھ کر ہی آدمی کو گھن آتی ہے، اہل ایمان کو تو اس کے نام لینے میں بھی گھن آتی ہے۔ یہ تو مجبوری تھی کہ نام لیا ہم نے، میرا کیا کرتے؟ بہت سے لوگ عربی نہیں جانتے، اردو ہی نہیں جانتے، انگریزی میں کہتے ہوئے سمجھ جائیں گے سب جھٹ سے، چاہے پڑھے نہ ہوں انگریزی۔ تو اس کی ہر چیز حرام ہے۔ چوتھی چیز ہے ما احل بہ لغیر اللہ، اور وہ جس کو غیر اللہ کے نامزد کر دیا گیا ہو، یہ بات سمجھنے کی ہے۔ اس سے بہت ابتلا ہے، بہت مبتلا ہیں لوگ اس میں۔ جانور نامزد کر لیا کہ یہ بکرا، یہ بھینسا، یہ مرغا، یہ مجھے یاد آتا ہے جب ہم بچپن میں گاؤں میں رہتے تھے تو غیر مسلم بہت آتے تھے مرغا خریدنے، غازی میاں کے نام چڑھانے کے لیے، مسلمان نہیں، مطلب مسلمان کا نام چڑھانے کے لیے وہ لے جاتے تھے مرغا، اور جن کے یہاں مرغا رہے دو چار ٹھی تو سمجھ جائیں کہ آیا ہے تو چڑھانے کے لیے لے گا، تو اگر 500 کا رہے تو 700 میں زیادہ دام بتاتے تھے کہ اس کی مجبوری ہے لے گا، جیسے قربانی میں دام بڑھا دیتے ہیں سب نا چاند رات میں۔ تو نامزد کر دیا۔ اسی طریقے سے بہت سے جاہل مسلمانوں میں بھی ہے یہ کہ فلاں کے نام پر چھوڑ دیا اس کو۔ ایسا جانور اگر بسم اللہ کا اللہ اکبر کہہ کے بھی ذبح کیا جائے تو بھی وہ حرام ہے، اس لیے کہ وہ غیر اللہ کی تعظیم اور غیر اللہ کے تقرب حاصل کرنے کے لیے ذبح کیا گیا ہے۔ غیر اللہ وہ کوئی بھی غیر اللہ ہو، بت ہو، شیطان ہو، کوئی ولی اللہ ہو، پیغمبر کی ذات ہو، کوئی بھی ہو، لیکن ہے تو غیر اللہ نہ ہے۔ جب ان کا تقرب، ان کی تعظیم کے لیے یہ جانور نامزد کر دیا گیا کہ ان کے خوش کرنے کے لیے ہم ذبح کر رہے ہیں، تو اگرچہ ذبح کرتے وقت بسم اللہ ہی کہہ کے ذبح کیا جائے لیکن اب وہ حرام ہوگا۔ اس کے حلال ہونے کی صورت صرف یہی ہے کہ اپنے اس عقیدے سے توبہ کرے اور پھر اللہ کا نام لے کر ذبح کرے تو اب وہ حلال ہو جائے گا۔ ایسا نہیں کہ حلال ہونے کی کوئی صورت ہی نہیں ہے۔ ایک شکل اور ہے کہ کوئی جانور نہیں ہے بلکہ کوئی غیر جانور، مثلا ملیدہ ہے۔ ملیدہ جانتے ہو؟ آج کل لڑکے پتہ نہیں جانتے ہو، برگر وگر تو جانتے ہوں گے، ملیدہ نہیں جانتے ہوں گے۔ بریانی ہے، زردہ ہے، کھچڑا شریف ہے، شریف بھی لوگ کھاتے ہیں نا اس لیے وہ شریف بھی ہو گیا۔ اس کی دیگیں چڑھ رہی ہیں کس کے نام پر؟ اللہ کے نام پر نہیں، چاہے وہ کسی بزرگ کے نام پر چڑھ رہی ہوں، تو ان کا بھی یہی حکم ہے۔ اسی کے ساتھ اگرچہ وہ جانور نہیں ہیں لیکن چونکہ وہ فلاں غیر اللہ کا تقرب حاصل کرنے کے لیے فلاں کے نام پر یہ دیگ چڑھائی گئی ہے، اس واسطے اس کا بھی یہی حکم ہے کہ یہ بھی حرام ہے۔ سمجھ لیجئے دو چیزیں الگ الگ ہیں۔ یہ میں اس کو اس لیے ذرا تفصیل سے بتلا رہا ہوں کہ عام طور سے لوگ پوچھتے ہیں، بہت پوچھتے ہیں، جو ابھی مہینہ گزرا ہے اس میں بہت پوچھتے ہیں لوگ۔ تو سنیے، یہاں تو کوئی توشہ لاتا نہیں، اب توشے کا بات کرتے ہیں۔ تو سنیے، ایک ہے فاتحہ اور ایک ہے یہ نذر جو میں بتلا رہا ہوں۔
جس کو چڑھاوا کہتے ہیں، دونوں الگ الگ چیزیں ہیں۔ ایک یہ کہ میں لے آئے یہ شیرینی ہے، فاتحہ کر دیجئے فلانے کا نام، یہ بھی غلط ہے، اس لیے کہ دھوکہ دینا ہے۔ فاتحہ کے معنی ایصال ثواب پہنچانا۔ اب آپ لے آئے کہ مٹھائی پہ فاتحہ کر دیجئے، کس کے نام؟ بڑے پیر صاحب کے نام، یا خضر علیہ السلام کے نام، یا کسی کے نام، یا ابا کے نام، یا دادا کے نام، اور اس کے بعد آدھا تو فاتحہ کرنے والا لے لیتا ہے اور آدھا لوٹایا تو اپنا کھا پی گئے اس کو۔ اور بہت جگہ تو یہ سنا ہے کہ شادی بیاہ میں جو دعوتیں ہوتی ہیں، جب دیگ وہ پک جاتا ہے تو اس پر بھی لوگ فاتحہ پڑھا دیتے ہیں۔ تو یہ کام غلط ہے، اس لیے غلط ہے کہ فاتحہ کا مطلب ہے ثواب پہنچانا۔ تو ثواب کب پہنچاؤ گے؟ جب ثواب ملے گا تب نا۔ حافظ جی ہم نے آپ کو 500 روپیہ دے دیا ہدیہ، پہنچ گیا؟ ہاں، پہلے 500 روپیہ ہمارے جیب میں آئے، ہمارے ہاتھ میں آئے تو ہم آپ کو دیں گے، اگر ہمارے پاس نہیں ہے تو ہم زبانی جمع خرچ کرتے رہیں۔ آپ بھی اگلے اطلاع کی دکھائی نہ دیجیے گا، پھر یہاں آئیے گا، آپ میرا مطلب نہیں ہے۔ تو کہ صاحب یہ کیسی سی بات کرتے ہیں، ہے نا بات؟ تو تم کو ثواب ملا نہیں، خود ہی کھا گئے، آدھا حافظ جی کھا گئے تھے، آدھا تم خود کھا گئے، کر دیا تو۔ اور تم کیا پہنچا کیا رہے ہو؟ کیا پہنچا رہے ہو؟ مذاق کر رہے ہو۔ یہ اللہ کے ساتھ مذاق، جس کے نام پر فاتحہ اس کے ساتھ مذاق ہے یہ۔ اس کا صحیح طریقہ تو یہ تھا کہ تم مستحق کو دے دیتے، اس کو مستحق کو دے دیتے اور پھر نیت کر لیتے کہ اللہ کا ثواب جو ہمیں ملا ہے یہ فلاں کو آپ پہنچا دیجیے۔ زبان سے بھی کہہ دیتے ہیں، چاہے نیت کر لینا کافی تھا۔ یہ ہے فاتحہ۔ تو یہ فاتحہ والا کھانا، یہ فعل غلط ہے، لیکن یہ کھانا حرام نہیں ہے، اس کو کھانے کی گنجائش ہے، حرام نہیں ہے۔ البتہ کھانا نہیں چاہیے تاکہ لوگوں کو تنبیہ ہو کہ یہ فعل غلط ہے۔ اور وہ جو میں کہہ رہا تھا، جو دیگیں چڑھتی ہیں بڑے پیر صاحب کے نام پر، کسی بزرگ کے نام پر، وہ فاتحہ نہیں ہے، وہ چڑھاوا ہے، وہ ما احل لغیر اللہ بہ میں کے ساتھ لاحق ہے۔ اس لیے جس طرح سے کوئی جانور غیر اللہ کے نام پر مان لیا گیا ہو تو چاہے بسم اللہ ہی کہہ کے ذبح کیا گیا وہ حرام ہے، اسی طرح سے یہ بھی نہیں کھانا چاہیے، یہ بھی حرام ہے۔ دونوں کا فرق سمجھ میں آیا؟ نہیں آیا سمجھ میں؟ موڑی سیدھی ہلائیے تب سمجھ میں آیا، سمجھ میں آیا؟ آپ تو اسی سے کر رہے ہیں، ہم کہیں بڑی مصیبت ہو جائے گی۔ سمجھے حاجی چاند صاحب؟ یہ میں اس لیے اتنی تفصیل سے بتا رہا ہوں کہ اس کو بہت لوگ پوچھتے ہیں، اتنا پوچھتے ہیں کہ بتاتے بتاتے عاجز آ گیا ہوں، لیکن اب اس کے بعد کوئی پوچھے گا تب بتاؤں گا، اس لیے اتنا بتا چکا۔ بتانے میں محنت لگتی ہے، انرجی خرچ ہوتی ہے، اور کھاتا بھی نہیں، واپس کر دیتا ہوں، تو انرجی تو ملتی نہیں، بتانا ہے خالی۔ تو 4 چیزیں کل ہو گئی نا۔ اچھا آج آپ کوئی دوست نہیں ہے کیا؟ نا ہاں نہیں، 4 چیزیں ہو گئی نا۔ مردار، دوسرے خون، تیسرے خنزیر اس کے تمام اجزاء، اور چوتھے جو غیر اللہ کے نامزد کر دیا گیا۔ لیکن اس میں بھی اللہ تعالیٰ نے ہماری مجبوری اور ہماری پریشانی کا لحاظ فرمایا ہے اور استثناء کیا ہے۔ فرماتے ہیں فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ، پر جو شخص مضطر ہو جائے، میں ترجمہ مجبور نہیں کر رہا ہوں جان بوجھ کے، جو شخص مضطر ہو جائے، مضطر اسے کہتے ہیں کہ اب نہ کھائے گا تو جان نہ بچے گی، اس مجبوری کو اضطرار کہتے ہیں کہ نہ کھایا تو جان نہ بچے گی۔ مگر جو شخص مضطر اور اس حد تک مجبور ہو جائے تو لذت طلب کیے بغیر اور حد سے آگے بڑھے بغیر کھا لے تو اس کے اوپر کوئی گناہ نہیں ہے۔ مطلب مزہ لینے کے لیے نہ کھائیں اور اتنا نہ کھا کے لاؤ پیٹن بھر لیں، بس اتنا کھا لے جتنے میں جان بچ جائے، لقمہ دو لقمہ کھا لیا جتنے میں جان بچ گئی۔
تو وہ نہیں فرمائیں کہ اس کے لیے حلال ہے، حلال اب بھی اس کے لیے نہیں ہے، لیکن یہ حرام کھانے میں اس کو گناہ نہ ہوگا۔ دیکھیے فرق ہے، ایک فرق یہ ہے کہ حرام حلال کر دیا گیا اس چیز کو، تو حلال نہیں کیا گیا اس چیز کو، بلکہ یہ کہ اس کو استعمال کر لو گے تو گناہ نہیں ہوگا، تو فلا استعمال ہے، کوئی گناہ اس کے اوپر نہیں ہے۔ ان اللہ غفور الرحیم، بے شک اللہ تعالیٰ بڑے معاف کرنے والے ہیں۔ ایسی حالت تھی، اس حالت میں کچھ اندازے میں بھی اونچ نیچ ہو سکتا ہے تو اللہ معاف کر دے گا۔ رحیمون، اور بڑا رحم کرنے والا، بڑا مہربان ہے۔ ان الذین یکتمون ما انزل اللہ من الکتاب ویشترون بہ ثمنا قلیلا، بے شک جو لوگ چھپاتے ہیں اس کو جو اللہ نے نازل کیا ہے کتاب میں سے، تورات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف حمیدہ اور قرآن مجید کی صفات بیان ہوئی تھی، لیکن یہ یہودی چھپاتے تھے۔ وَيَشْتَرُونَ بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا، اور اس کے عوض، اس کے بدلے میں معمولی سے قیمت دے لیتے ہیں۔ اولئک ما یأکلون فی بطونہم النار، یہ لوگ اپنے پیٹ میں سے جہنم کی آگ کھا رہے ہیں۔ یہ علماء یہود کی خسرت بیان کی جا رہی ہے کہ وہ لوگ اپنے دنیوی فائدے کے لیے، مالی فائدے کے لیے بھی اور جاہی فائدے کے لیے حق کو چھپاتے تھے، لیکن یہی حکم یہاں اس امت کے علماء کے لیے بھی ہے، ان کو بھی سنانا ہے یہ کہ جو لوگ حق بات کو چھپائیں گے، اللہ کے احکام کو چھپائیں گے اور محض دنیا کی معمولی قیمت کے لیے ساری دنیا بھی مل جائے تو آخرت کے مقابلے میں اس ثمن قلیل، معمولی سی چیز، حقیقی سی چیز ہے، اس کے لیے وہ اس کے بدلے میں لے لیں اس کو اور حق کو چھپا دیں۔ یہ بھی ہو رہا ہے آج، اس وقت یہودی کرتے تھے، وہ تو آج بھی کر رہے ہیں، لیکن آج ہمارے معاشرے میں بھی یہ ہو رہا ہے، اور چھپانے کے اب نئے نئے انداز بھی ہو گئے ہیں بہت سارے، کہ ایج پیچ کر کے گھما کر کے مسئلے کو بیان کر دیا گیا، اپنی طرف سے غلط تعبیرات اور غلط تشریحات کر دی گئی۔ کسی نے مسئلہ پوچھا تو اس کو کچھ ہیر پھیر کر کے بتا دیا، اور 3 طلاق کے مسئلے میں تو بہت ہو رہا ہے یہ۔ ان کو وضو اور غسل کے فرائض نہیں معلوم ہیں، لیکن اگر بیوی کو 3 طلاق دے چکے ہیں، یہ فوراً پہنچ کر کے یہ محدث بن جائیں گے، فوراً محدث بن جائیں گے، یہ ہے نا، امام حنیفہ کی تقلید کا توق اپنی گردن سے پھینک دیں گے 3 طلاق دینے کے بعد فوراً، ابھی محدث بن گیا، محقق بن گئے۔ یہ آئی سمجھیں، یہ دین فروشی ہے۔ آپ سمجھیے اس بات کو، کوئی شخص علم حدیث کا اتنا بڑا ماہر ہو جائے، علم فقہ کا اتنا بڑا ماہر ہو جائے کہ وہ مسائل میں ائمہ مجتہدین سے اختلاف کر سکتا ہے، اس حیثیت کا ہے، تو اس کے لیے دین فروشی نہیں ہے۔ لیکن کوئی شخص بیوی کو بچانے کے لیے کہ بچوں کی پرورش کیسے ہوگی یا کہیں مقدمہ میں نہ پھنس جائیں، محض بیوی کو پھنسانے کے لیے، بیوی کو بچانے کے لیے کوئی شخص اگر یہ کر رہا ہے، تو اگر اس کا نام ہی دین فروشی نہیں ہے تو آخر کس چیز کا نام دین فروشی ہوگا؟ بات سمجھ رہے ہیں؟ نہیں سمجھ رہے ہیں؟ ہاں، اب بتائیے، جب آپ نہ سمجھیں گے تو اوروں سے کیا امید کی جائے؟ اب یہاں رہ کے دماغ دوسری طرف آپ جیسی عمر کا آدمی چلا جائے، ہاں، تو لڑکوں کا دماغ تو اور بہک سکتا ہے۔ بھائی آج یہ ہو رہا ہے نا کہ 3 طلاق دے دیے، اب ہمارا مفتی تو کہے گا بھائی طلاق مغلظہ ہو گئی، ہاں، اب تو نہیں آ سکتی، اب تو یہی شکل ہے اس کی کہ کہیں اور شادی ہو جائے، پھر تمہاری قسمت سے دوسرا شوہر مر جائے یا وہ چھوڑ دے، تب اس سے تم نکاح کر سکتے ہو۔ اسی کے نام لوگوں نے حلالہ رکھ لیا ہے، جیسے کہ گالی ہو گئی ہو کوئی، حالانکہ حلالہ کی حقیقت یہ ہے، اسے میں نے نام بعد میں لیا
اور طریقہ پہلے بتایا. سمجھ رہے ہو نا؟ نہیں سمجھے؟ ہاں تم بھی نہ سمجھو تو پھر سمجھا دوں. اس طرح اس لیے کھول کے بتا رہا ہوں کہ لڑکوں کو گمراہ کیا جا رہا ہے حلالہ حلالہ کر کے. حلالہ کا مطلب یہ ہے کہ اب تمہارے نکاح میں نہیں آ سکتی وہ. اب دوسری جگہ اس کا جی چاہت نکاح کر لے. پھر اگر تمہاری قسمت نے یاوری کے اور شوہر مر مرا گیا، ارے آج کل تو لوگ بہت جلدی مر جا رہے ہیں، ایکسیڈنٹ ہوا مر گئے، یا یہ کہ اس نے بھی طلاق دے دی، تو پھر تم سے نکاح کر لینا. حلالہ کا مطلب یہ تھوڑی ہے جو آپ نے رچ رکھا ہے، جس کی وجہ سے ایک تماشا بن گیا ہے. تو اب یہ سب ہمارا مفتی یہی کہے گا، یہ فوراً پہنچ جائیں گے کہاں؟ 5ویں امام کے ہاں. اب 5ویں امام کہیں نہیں 3 طلاق کے طلاق ہے. یہ ایک مجلس میں دیا تھا نا، تو 3 مہینے میں دے دے تب ہوتا 3 کے طلاق. بس اب تک تو یہ ان کو ابھی ان کو یہ پتہ نہیں ہے کہ غسل میں کیا فرض ہے، لیکن اب یہ محدث بن گئے. امام حنیفہ کی تقلید چھوڑ کر کے یہ 5ویں امام کے پیچھے پڑ گئے. اب 5ویں امام ایک ہی امام نہیں ہیں، پتہ نہیں کتنے امام ہیں جو اردو کتاب بغل میں دبائے گھوم رہے ہیں. بات سمجھ شریف میں آئی؟ اب سمجھے کہ نہیں سمجھے آپ؟ ہاں اگر اب کی دفعہ آپ نہ سمجھتے حافظ جی تو آپ کے اوپر ہم جرمانہ لگا دیتے. اور اقبال بھائی کو بھیجتے وصولنے کے لیے آپ کے گھر. سنیے، تو وَيَشْتَرُونَ بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا، اور اس طرح اس کے عوض اس کے بدلے وہ ثمن قلیل لیتے ہیں. جاوید بھائی آپ سمجھ رہے ہیں؟ ہاں مسئلہ سمجھ گئے نا؟ یہ میں نے ایک چلتی ہوئی مثال دی ہے، ورنہ بہت سی مثالیں ایسی ہیں، لیکن یہ چونکہ بالکل اس وقت کی رائج الوقت مثال ہے، وہ مثال دی ہے. کوئی طرح اس درجے کا کوئی مجتہد ہو جائے ٹھیک کرے، اختلاف کرے. آپ تو کہیں کے نہیں ہیں نا، آپ تو کسی بھی کھیت کے مولی نہیں ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو لوگ یہ حرکت کرتے ہیں کہ اللہ کے احکام کو چھپاتے ہیں، اس میں عدل بدل کرتے ہیں، دنیا کی حقیر سی دولت لینے کے لیے، اولئک ما یاکلون فی بطونہم الا النار، یہ لوگ نہیں کھا رہے ہیں اپنے پیٹ میں مگر آگ. بعض علماء نے تو لکھا ہے کہ واقعی وہی چیز آگ بن جائے گی جو کھایا ہے، ورنہ عام طور سے اس کا عام مفہوم تو یہی ہے کہ اس کھانے کا انجام جہنم کی آگ ہے. وَلَا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور اللہ تعالیٰ ان سے قیامت کے دن کلام نہ کرے گا، بات نہ کرے گا، یعنی رحم و کرم کی نظر سے بات نہ کرے گا، رحم و کرم کی نظر سے بات نہ کرے گا. وَلَا يُزَكِّيهِمْ، اور ان کو صاف ستھرا نہ کرے گا. ایک تو یہ ہے کہ جہنم میں گئے، بہت سے اہل ایمان بھی جہنم میں جائیں گے، لیکن بہت سے اہل ایمان جو جہنم میں جائیں گے وہ ایسے ہی جائیں گے جیسے آپ اپنی ابھی سردی آ گئی ہے تو اپنی کوٹ ووٹ جو ہے لے جا کر آپ لانڈری میں دیں گے، اور کچھ پھٹے پھٹے کپڑے جلا بھی دیں گے نا. تو کفار مشرکین تو اسی پھٹے کپڑے کی طرف جلنے کے لیے ڈالے جائیں گے. یہاں تو جل کے ختم ہو جاتا ہے، وہاں تو ختم ہوگا نہیں. اور اہل ایمان کے لیے وہ جہنم لانڈری کی طرح ہوگا کہ وہاں جا کے دھل دھلا کے جب خوب بڑھیا اچھے ہو جائیں گے جنت میں جانے کے لائے تب ان کو جنت میں ڈال دیا جائے گا. یہاں فرما رہے ہیں کہ جو لوگ یہ حرکت کرتے ہیں کہ اللہ کے احکام کو چھپاتے ہیں، اللہ کی کتاب میں تبدیلی کرتے ہیں دنیا کا عوض لینے کے لیے، تو اللہ تعالیٰ ان کو جہنم میں ڈالے گا، لیکن ان کو تزکیہ کے لیے نہیں ڈالے گا، صفائی ستھرائی کے لیے نہیں ڈالے گا، بلکہ عذاب ہی کے لیے ڈالے گا. چنانچہ آگے ارشاد ہے وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہیں. اس لیے کہ اتنے بڑے بدماش ہیں کہ اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی والعذاب بالمغفرہ، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے گمراہی کو ہدایت کے بدلے خریدا، گمراہی کو ہاں اور عذاب کو مغفرت کے بدلے خریدا. ہدایت کا سامان موجود تھا، اس کو چھوڑ کر گمراہی لے لی. مغفرت کے اسباب موجود تھے، اس کو چھوڑ کر عذاب وہ لے لیا. فما اصبرهم من النار،
یہ جان بوجھ رہے ہیں، ان کو بتایا جا رہا ہے کہ اعمال عذاب الہی کو دعوت دیتے ہیں، یہ ہدایت نہیں گمراہی ہے، اس کا انجام جہنم کی آگ ہے۔ لیکن کوئی جھٹائی تو دیکھو کہ یہ کتنے باہمت، کتنے باحوصلہ ہیں جہنم میں جانے کے لیے، عذاب نار کے لیے کتنے باحوصلہ ہیں، بڑے ہمتی ہیں بھائی۔ ذالک بأن اللہ نزل الکتاب بالحق، یہ اس وجہ سے کہ اللہ نے کتاب کو ٹھیک ٹھیک نازل کیا ہے، اس میں کوئی ایک پیج نشے و فراز اور کوئی آمیزش، کوئی ملاوٹ نہیں ہے۔ وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِي الْكِتَابِ لَفِي شِقَاقٍ بَعِيدٍ، اور بے شک جن لوگوں نے کتاب میں اختلاف کیا وہ بڑی دور دراز کی کے اختلاف میں پڑے ہوئے ہیں، اتنے دور دراز کے کہ اب ان کے لیے صحیح راستہ سجھائی دینا ہی مشکل ہے۔ بس آج اتنا ہی، دعا کیجئے کہ اللہ تعالی ہمیں تمام ٹیڑھی راہوں سے، تمام کجراہیوں سے محض اپنے فضل و کرم سے محفوظ رکھے اور ہماری حفاظت فرمائے، ہر طرح کی شیطان کی چالوں سے، اس کی چال بازیوں سے اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے۔ اللہ اپنے فضل و کرم کا ہمیں مستحق بنا دے، اپنی محبت اور رب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے ہمارے قلوب کو روشن و منور فرما دے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، ربنا اننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها يا أرحم الراحمين۔ اللهم افتح لنا أبواب رحمتك وسهل لنا أبواب رزقك۔ اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة، اللهم إنا نسألك العفو والعافية في ديننا ودنيانا وأهلنا ومالنا، اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا، اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم، اللهم لا تسلط علينا من لا يرحمنا، اللهم ارزقنا من فضلك ولا تحرمنا رزقك، وبارك لنا فيما رزقتنا واجعل غناءنا في أنفسنا واجعل رغبتنا فيما عندك، اللهم زدنا ولا تنقصنا وأكرمنا ولا تهنا وآتنا ولا تحرمنا وآثرنا ولا تؤثر علينا وأرزنا وذلنا، اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، اللهم احسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة، يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث أصلح لنا شأننا كله، يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث أصلح لنا شأننا كله، يا الله يا رحمن يا رحيم يا كريم يا غفور رحيم يا ذا الجلال والإكرام، يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث أصلح لنا شأننا كله، ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وصحبه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين، آمين يا رب العالمين۔